الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وكريمنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا ومنجانا ومعبانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والكلام القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. سارے عالم کے لیے تو ہی فقط چارہ ساز، سارے عالم کے لیے تو ہی فقط چارہ ساز، اے کہ تو بندہ عالم کے لیے بندہ نواز، آنکھ رو رو کے طلب کرتی ہے رحمت تیری، آنکھ رو رو کے طلب کرتی ہے رحمت تیری، اور دل تڑپتا ہے تو آتی ہے بس یہی آواز، بلغ العلا بجمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما. مولانا پیر سید محبوب میاں نے اپنی تقریر کا لب لباب اور مفہوم موضوع سخن جس مشہور و معروف آیت کریمہ کو بنایا. یہ آیت کریمہ کا ورد شب و روز میں، ہفتوں میں، مہینوں میں نہ جانے ہم کتنی بار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اہل خوش عقیدہ اکثر اس کے معنی اور مفہوم سے واقف ہیں. الا نہیں، ان
بے شک، الا ان نہیں، بے شک اولیاء اللہ ہے، اولیاء اللہ، اولیاء جمع ہے ولیوں کے، ولی لفظ، ولی ایک ہو، کئی ولیوں پر مشتمل جماعت اور گروہ یہ اولیاء ہے۔ پرزور طریقے سے آیا، الا پہلے نہیں، ان بے شک، اس میں مہر ثبت ہے۔ حالانکہ قرآن میں پھر اس کو سرٹیفائی کرنے اور دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر عالم الغیب کو پتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس کے معنی اور مفہوم ہی بدل دیں گے، اس لیے میں خود ہی گواہی دے دوں کہ میں علیم و خبیر ہوں، میں سمیع و بصیر ہوں، میں قادر مطلق ہوں، باوجود اس کے میں کہہ رہا ہوں بے شک۔ جب میں خالق اعزتی، جب میں خود کہہ رہا ہوں کہ بے شک، تو تمہیں شک و ریب کب سے ہونے لگا؟ ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں، پھر ایک بار لا خوف نہیں علیہم ولا ہم یحزنون، نہ غم، اب ہمیں دنیا بھر کے غم اور دنیا بھر کا خوف، انہیں نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، اس دائرے سے باہر نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مجھ کو کیوں دیتے ہو زہر زندگی، مجھ کو مرگ ناگہانی چاہیے، دل ابھی پوری طرح ٹوٹا نہیں، دوستوں کی مہربانی چاہیے، رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں، میاں گلوں سے خار بہتر ہے جو دامن تھام لیتے ہیں۔ دشمن کی دشمنی پہ اعتبار رہا مگر دوست کی وفاداری پر، یہ خوف ہے، یہ غم ہے۔ اب جو اسے دوست رکھے، جو ہر بات پر قادر ہے، جو کن کا مالک ہے، ارض و سماوات، جن و بشر، حور و ملائکہ، جنت و دوزخ، انبیاء و صحابہ، شہداء و تابعین، تابعین و اولیاء، نیکوکار اور گناہگار، سب اس کی مخلوق ہیں، وہ کل کا مالک ہے، وہ مالک روز جزا ہے۔ جب اسے دوست رکھ لیا تو دنیا میں کس دوست سے اسے وفا کی نا امیدی ہوگی اور خوف ہوگا؟ دنیا میں کس کی دشمنی سے اسے افسوس ہوگا؟ لہذا وہ بے خوف ہیں اور بے حزن و ملال، بے غم ہے۔ مگر یہ صرف مجاہدات سے نہیں ہوتا، اگر مجاہدات سے ہو جاتا تو غوث اعظم کو 40 سال بلاد عجم کی عبادات سے حاصل ہو جاتا۔ کیا ضرورت تھی پیران پیر، روشن ضمیر، دستگیر کہ اپنا ہاتھ بطور بیعت کسی کے ہاتھ میں دے؟ کیا ضرورت تھی سلطان ہند کو
کہ پورے ہندوستان کے سلطانوں اور صوفیوں کے جو مہاراجا ادھیراج کہ خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیں؟ مگر فرمان ربوبیت ہے تو مجھ تک ہر ایک کی رسائی ہے، ہر ایک کی پہنچ مجھ تک، مگر جنبش مکن ہوشیار باش، اگر آؤ تو سلیقے سے آؤ، میرے سامنے کھڑے رہو تو صف در صف کھڑے رہو، اور میرے نزدیک آؤ تو قطار میں آؤ، کیونکہ میں نے خود اپنے نبیوں کو قطار میں بھیجا۔ حضرت آدم کو بھیجا، حضرت شیس کو بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھیجا، حضرت موسیٰ کو بھیجا، حضرت داؤد کو بھیجا، حضرت سلیمان کو بھیجا، حضرت زکریا کو بھیجا، حضرت یحییٰ کو بھیجا، حضرت یوسف کو بھیجا، حضرت عیسیٰ کو بھیجا۔ اب یہ قطار میں سے آخر میں اسے بھیجا، کیونکہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے، کہ جو ان سے پہلے کھڑا رہے گا اور وہ کھڑا رہے گا، پھر صف بندی ہوگی، وہاں سے قطار ختم ہو جائے۔ تمہیں میں چاہتا ہوں، تم میرے ولی ہو، تمہارا شمار اولیاء میں ہے، مگر مجھ تک پہنچنے کا راستہ صرف شریعت نہیں ہے۔ شریعت تو پہلا پائیدان ہے، پھر آؤ کسی صاحب سلسلہ کے پاس اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دو، کیونکہ بہت کٹھن ہے ڈگر پنگٹ کی کہ وہاں تک لے چلو، اور وہ پنگٹ کی ڈگر پار کرتے ہوئے جو منزل ملتی ہے وہ ہے طریقت۔ اب طریقت میں پوری طرح ملوث ہو چکے، انوالو ہو چکے۔ اب جیسے محبوب علی میاں نے فرمایا، وہ پہچانتا ہے، بہت خوب بات، بہت خوب لفظ کا استعمال کیا، وہ علیم ہے، سب کچھ جانتا، وہ خبیر ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا، مگر جاننا الگ بات ہے، پہچاننا الگ بات ہے۔ کہ بھئی اگر جو میں رزاق بھائی کے پاس چلا گیا، آتے جاتے انہوں نے کہیں مجھے دیکھا، لہذا ایک حد تک جانتے ہیں یہ چہرہ، یہ مکھوٹا، یہ چشمہ، یہ ٹوپی، کچھ جانا ہوا ہے، مگر پھر کہا فاروق بھائی نے بھیجا ہوا ہے، تو کہا وہ تو پہچانا ہوا ہے۔ اب جو پہچان والے کی پہچان والے نکلے، اس لیے ہم بھی تمہیں پہچاننے لگے۔ اب جب پہچان ہوئی طریقت کے توسل سے، طریقت کے توسل سے، طریقت کے ذریعے سے، تو پہچان کا مطلب کیا ہوا؟ معرفت، کہ بھئی وہ فلاں ہمیں جانتا ہے، ہمارا عرف اس کے پاس ہے، کہ بھئی ہمارا نام کیا ہے، ہمارا ڈل ڈول کیا ہے، ہماری شکل و صورت کیا ہے، مسے کہاں ہے، دل کہاں ہے، یہ ہو گئی معرفت۔ اب جب اتنی قریبی ہو گئی، اتنی قربت بڑھ گئی، اتنی نزدیکی ہو گئی، تو پھر حقیقت کہاں دور رہی؟ جب دو اتنے نزدیک آ گئے تو ایک دوسرے کی حقیقت سے وابستہ ہو گئے اور واقف ہو گئے، عالم ہو گئے۔ اب یہاں ہو کر جا کر پھر ہوتی ہے رب کی زیارت، اس کو کہتے ہیں زیارت رب۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، رب دکھتا نہیں،
ہم روزہ رکھتے ہیں، رب دکھتا نہیں. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، رب دکھتا نہیں. ہم کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، رب دکھتا نہیں. ہم جنگلات میں بھٹکتے ہیں، رب دکھتا نہیں. کیونکہ وہ ہمیں جانتا ہے، پہچانتا نہیں. ہماری عرفیت اس تک نہیں ہے، ہماری رسائی اس تک نہیں ہے، اس حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں. مگر جب پہچان ہو گئی تو پھر اسے کسی خاص تصور اور تلاش کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہماری گنگا جو ہے اصل میں الٹی ہے. الٹی گنگا جن کی نظر آ رہی ہے انہی کی سیدھی ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق کہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. مگر یہ سب انحصار ہے اس کا محبت. محبت ایک ایسی بنیاد ہے. ویسے تو عشق اور محبت کے تقریباً ایک ہی معنی ہیں، مگر پھر بھی بڑے مختلف ہو جاتے ہیں اجاگر ہونے کے بعد. ایک راستہ جاتا ہے اس طرف تو ایک راستہ جاتا ہے اس طرف. محبت تو ہر ایک سے ہے، نفرت کس کو ہے؟ نہیں ہے. کوئی کسی کے متعلق یہ نہیں کہتا کہ مجھے فلاں سے نفرت ہے، کم سے کم منہ پر تو بالکل نہیں کہتا. اسے ایک بہت اچھی بات یاد آ گئی کہ بھئی بات کم کیجئے. یہ میں فی الحال بول رہا ہوں اس لیے اپنے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، جو سن رہے ہیں ان کو متعلق. بات کم کیجئے، ذہانت کو چھپاتے رہیے. اجنبی شہر ہے یہ، دوست بناتے رہیے. دشمنی لاکھ سہی، ختم نہ کیجئے رشتہ. دل ملے یا نہ ملے. یہی آج کل چلن چل پڑا ہے. مگر محبت کے لیے پہلے تو دل خالی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں خلوص بسے. اس میں خلوص بسے اور اس سے جو محبت کے اندر سے جو دو شاخیں پیدا ہوں وہ بائیں شاخ پر نہ جا کر بیٹھے. عشق کی دو شاخوں میں سے دو شاخیں جو بائیں شاخ یعنی عشق مجازی، بلکہ دائیں شاخ پہ آ جائے عشق حقیقی، تب جا کے دیوانہ بنتا ہے. اور دنیا کہتی ہے کہ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے میاں دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. یہ دیوانگی کا وہ عالم ہے کہ اس کے تو صرف روبرو یار ہے. اور وہ پیر کامل عشق مجازی سے نہیں عشق حقیقی سے ہمیں ملے گا. محبت بنیادی محبت چیز ہے ایسی کہ جو دل میں جگہ پائے. محبت چیز ہے ایسی کہ جو دل میں جگہ پائے. محبت ہو اگر سچی تو پتھر موم ہو جائے. محبت نے جہاں میں محبت نے عدل حق کے جہاں میں گیت سنوائے. ارے میاں اسی سے رابعہ بصری نے ایسے مرتبے پائے کہ ان کا سر جھکے اور سامنے کعبہ چلا ہے. یہ ہے محبت اور عشق کی انتہا کہ زمانہ غوثیت میں وہ انتہا ہو گئی کہ ہر زمانے میں جیسے پائے جاتے ہیں، آج کے دور میں تو قدم بقدم پائے جاتے ہیں. اس زمانے میں بھی ایسے فوٹو تھے کہ فوٹو بڑا رنگین ہے مگر معاملہ بڑا سنگین ہے. بھی ایک شخص ہے
نہ صوم و صلات ہے، نہ کچھ یہ ہے، نہ کچھ وہ ہے. اوٹا توڑ دستے کا پرماننٹ ممبر. کسی نے کہا بھیا صوم و صلات تو ہے ہی، اللہ توفیق دے تو ضرور ہوگی، ورنہ ایک راستہ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں. کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، شاید اسی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دے. کہا بھائی کیا کرنا ہوگا؟ ہم یہاں کمالے پوچھ رہے ہو کیا کرنا ہوگا؟ بیعت کر لو. کہا کس کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ ارے صاحب، زمین کی چاروں سمتیں کیا تحت الثری اور عرش اعظم تک دیکھ، فی الحال غوث اعظم ہی غوث اعظم ہے. بیعت ہو جا کر. اب ایسے لوگ جو ہیں وہ ایکسپیریمنٹل ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ میرے خیال سے صرف نام کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ورنہ یہ ایجاد ہو جو ہر چیز میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے، مان لیا غوث اعظم پیرانے پیر ہیں، غوث اعظم دستگیر ہیں، غوث اعظم روشن ضمیر ہیں، غوث اعظم سید الاولیاء ہیں، مگر دل کچھ راغب نہیں ہوا. مگر ایک بات تمہاری مجھے ضرور اپیل کر گئی کہ کسی کا مرید تو بننا چاہیے. اب ایسی کھوپڑیوں پر کوئی تبلیغ اثر نہیں کرتی، یہ اپنی کھوپڑی آپ ہوتے ہیں. اس زمانے میں، پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بھی قلعے بندی ہوا کرتی تھی شہر کی، اور ایک خاص وقت ہوتا تھا کہ رات کو قلعے کا دروازہ بند ہو جائے گا، صبح دروازہ فجر سے پہلے یا الگ صبح دروازہ کھل جائے گا. اس نے یہ سوچا کہ آج بغداد شہر کے قلعے کے باہر پوری رات گزارنی ہے، اور بغداد کا دروازہ صبح کھلے اور جو شخص پہلا نکلے، جو انسان پہلا نکلے، بس اسے ہی پیر بنا. الگ صبح بغداد شریف کا دروازہ کھلا، ایک انسان نکلا تو بے شک انسان، مگر ایسا کہ نہ مرد میں نہ عورت میں. مرد ایک جاتی، عورت ایک جاتی، اور یہ پرجاتی. مڈل کلاس، پیر پکڑ لیے. اسے کہا بھی کیا کر رہا ہے؟ کہا بھئی تو میرا پیر ہے. کہا کہ ارے یار، نہ میں پورا مرد ہوں نہ عورت، اور تو مجھے پیر بنا رہا ہے. کہا نہیں، آج سے آپ کا جہاں بچہ پیدا ہو وہاں مانگنے جانا بند، شادی بیاہ میں گانا بجانا بند. آج سے آپ کا تمام نان و نفقہ، تمام ذمہ داریاں، تمام ضرورتیں، تمام سہولتیں آپ کے اس مرید کے ذمہ. پکڑ لو اٹھا، جما دو دھنی، آپ کا مرید بیٹھا ہوا ہے. اتنا مجبور کر دیا. ایک دن کے لیے آپ کی یہاں پر یہ جو میں نے کہا کہ بھی نہ مرد میں نہ عورت میں، اور عام طور پر ایسی جماعت کو جن ناموں سے ہم پکارتے ہیں، کیونکہ ہماری معزز خواتین اذان یہاں پر تشریف فرمائے، کہ وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ آپ کے ذہن نشین رہے. بہت اچھی بات ہے کہ فصیح اردو یعنی پالش اردو میں اسے خواجہ سرا کہا جاتا ہے. خواجہ سرا باہرا بٹھا دیا اسے وہاں، خدمات میں لگ گیا. کافی روز بیتنے لگے. ایک روز
بارگاہ غوثیت سے غوث اعظم کی سواری نکلی. شہر کے باہر ہر خاص و عام، ہر سلطان و گدا، ہر بہتر اور کمتر، ہر برتر اور بدتر، ہر چھوٹا ہر بڑا، ہر مرد و زن، سب ادب سے کھڑے ہو گئے غوث اعظم کے لیے. اور وہ شخص بیٹھا دیکھتا رہا، کھڑا نہیں ہوا. معتقدین نے جذبات میں آ کر کہا کہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، سواری ہے، غوث اعظم آ رہی ہے، سرکار تشریف لا رہے ہیں. ہر کوئی کھڑا ہے دست بستہ، آنکھیں جھکائے ہوئے، جبینِ شوق خم کیے ہوئے، اور تو ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے. کہا میرے پیر سے بڑھ کر کسی کا پیر نہیں. غوث اعظم کی سواری کہ جو ممبر پر الہام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ غوث اعظم عبد القادر کہہ دو کہ تمام دنیا کے اولیاء کی گردنوں پر میرا سر ہے، پیر ہے. یہ الہام ہو رہا ہے، یہ غوث اعظم کی سواری نکل رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیر سے بڑھ کر کسی کا پیر نہیں. عجیب بات ہے مگر صحیح بھی ہے. عجیب ہمارے لیے ہے، عجیب سننے والے کے لیے ہے، عجیب ان لوگوں کے لیے ہے جو اس وقت وہاں دیکھ اور سن رہے تھے، جو غصے میں آ رہے تھے، مگر صحیح غوث اعظم کے لیے تھی. جیسے کانوں میں یہ آواز پڑی، کہا کس نے یہ جملہ کہا، اسے پکڑ کر لے آؤ. لوگ باغ اسے پکڑ کر لے آئے کہ یہ ہے. کہا کہ بھی کون ہے تیرا پیر؟ کہا کہ وہاں کونے میں. کہا بلواؤ اسے. اس خواجہ سرا کو بلوائے. کہا کہ سرکار میں کوئی پیر ویر نہیں ہوں، میں نہ تو پورا مرد ہوں نہ تو عورت ہوں، اور یہ مجھے زبردستی کئی دن سے اوٹے کی لوکپ میں بند کیے ہوئے ہے، خدمتیں کر رہا ہے، پیر بنا رکھا ہے. مجھے پتا نہیں تھا آپ کی سواری یہاں سے نکل رہی ہے، میں تو کونے میں پڑا ہوا تھا. جلال غوثیت اس کے عشق کے اوپر آ گیا، اور جمال غوثیت ایسی برسی کہ غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ یہ عقیدہ تیرا، یہ عشق تیرا، اللہ سے دعا ہے. اس مرید سے کہا کہ آج کے بعد تو بھی پیر ہے، اور آپ نے دنیا میں ایک تیر سے 2 شکار سنے ہوں گے. یا بات کو بہت ذہن میں رکھیے گا کہ جسے پیر بنا رکھا تھا وہ نہ مرد تھا نہ عورت. یہ ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں. ایک تیر سے 2 شکار سنے ہوں گے، مگر ایک تیر سے 3 نہیں. پہلے فرما رہے ہیں اس مرید سے کہ آج کے بعد تو بھی پیر، ایک تیرا پیر بھی پیر، 2 اور تیرے پیر کی 7 پشتیں بھی پیر. جب یہ عقیدہ صرف غریبوں کو ہی ہونا چاہیے، مگر خون سے پتی کی وہاں پر اوقات ہے، وہاں تو قدم رکھ دینے کے بعد میں سرکار کے سامنے سبھی غریب ہے. کہ شہاب الدین غوری جب آتا ہے ہندوستان میں اور پتہ چلتا ہے کہ سرکار غریب نواز ہندوستان میں تشریف فرما ہے، لہذا پہلے ان سے دعائیں لی جائیں اور پھر اپنا مشن شروع کیا جائے. ایک خادم کو بلایا اور عرض کیا کہ سرکار غریب نواز سے جا کر یہ کہو سلطان شہاب الدین آئے ہیں. سرکار غریب نواز ایک مٹی کے لوٹے سے وضو فرما رہے.
فرما رہے ہیں اور خادم نے عرض کی سرکار سلطان شہاب الدین آئے ہیں. سرکار جلال میں آ گئے. کہا کہ سلطان شہاب الدین کہ یہاں کیا کام؟ یہ ہمارا اور آپ کا زمانہ نہیں تھا کہ پوری نصیحت سر پہ سے باؤنسر ہو جائے. وہ کھوپڑی توڑ کے دماغ میں پیوس ہو جایا کرتی. کہنے والے تو کہہ رہے ہیں مگر سمجھنے والا کیا سمجھ رہا؟ جیسے جا کر کہا کہ صاحب سرکار بڑے برہم ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں کہ سلطان شہاب الدین کا یہاں کیا کام ہے؟ شہاب الدین نے کہا نزدیک بلا کر کہ ان سے جا کر کہو، ان سے جا کر کہو کہ غلام شہاب الدین آیا ہے. جا کر عرض کیا سرکار غلام شہاب الدین آیا. کہا بھیجو. جیسے ہی نظریں چار ہوئی وہ لوٹا مٹی کا جس سے وضو بھروا رہے تھے آپ نے زور سے پھینکا اور کہا کہ جاؤ رائے پتھورا کو ہم نے تمہارے حوالے کیا. یہ ہے ادب و آداب.